السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم، وصلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاة کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہی عاجزانہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی محبوب العارفین حضرت اللہ الحاج الحافظ قاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صابری نظامی قاضی قلندری نور اللہ مرقد العزیز اور دیگر ہمارے پیشواؤں کے واسطے اور وسیلے سے ہم گناہگار بندوں کی اس ماہ مبارک کی اس مبارک شب جمعۃ المبارک میں اس بابرکت محفل میں عاجزانہ حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اور ایسا منظور و مقبول فرمائے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کی، ہمارے اہل و عیال، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب کی اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آمین ذرا زور سے کہہ دیا کیجیے، اللہ اس کی آمین بارگاہ رب العزت میں مقبول ہو جائے اور سب کے لیے بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا ہو جائے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی 22ویں شب ہے، اور ماہ جمادی الثانی کی یہ 22 تاریخ خاص یوم وصال ہے خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گزشتہ 2 حلقوں سے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے اخلاق حسنہ اور آپ کی خدمات جلیلہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس خاص شب مبارکہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو خاص تاریخ وصال ہوتی ہے کسی اللہ کے نیک بندے کی، اس تاریخ وصال کو اس صاحب تاریخ، اس صاحب وصال کا خاص صدقہ اس کے چاہنے والوں کو عطا ہو۔ تو ہم اس امید اور یقین کے ساتھ آج کی اس بزم میں، آج کی اس محفل میں امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ضرور عطا فرمائے۔ آمین۔
اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کا، سیرت مبارکہ کا جو مرکز و محور نقطہ ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ نشست میں سفر ہجرت مدینہ کے حوالے سے اور غار ثور میں گزارے گئے روز و شب کے حوالے سے ایک جھلک ہی پیش کر سکا تھا کہ وقت تمام ہو چلا تھا، تو اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید و فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، طویل آیت مبارکہ ہے، اس کا یہ درمیانی حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے محبوب کا بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبی، اور جب وہ اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے یہ فرما رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بھائی جس کی صحابیت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے، اس کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ صحابی تو سب ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند سارے صحابہ کو حاصل ہے۔ ابو بکر کی الف سے لے کر اور علی کی یا تک جتنے حروف تہجی سے شروع ہونے والے اسماء گرامی ہیں، وہ سب کے سب صحابہ اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی جنتی۔ ماشاءاللہ، بات یہ ہے کہ اسی ذوق کا اظہار چاہیے۔ غار ثور میں جو لمحات گزرے، جو واقعات ہوئے، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اس مواقع پر آپ آج کی تاریخ میں، شب میں، کل کے دن میں میڈیا پر درجنوں کلپ سنیں گے، واقعات سنیں گے کہ اس سفر ہجرت مدینہ میں غار ثور میں حضور کیسے پہنچے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار نے عشق مصطفیٰ کی کیسی داستانیں رقم کی کہ خود زخمی ہونا پسند کر لیا، خود اذیت و تکلیف کو برداشت کرنا پسند کر لیا، لیکن اپنے محبوب کی تکلیف کو گوارا نہ کیا کہ ان پہاڑی راستوں پر اپنے محبوب کو، اپنے یار کو اپنے کندھوں پر بٹھایا، اپنے کندھوں پر بٹھا کر اس جبل ثور کی بلندیوں کو سر کیا اور اس غار ثور کے دہانے تک پہنچے، اور پھر غار ثور میں سب سے پہلے خود داخل ہوئے، اس غار کی صفائی کی، اپنے تن کے کپڑوں سے اس غار کے تمام سوراخوں کو ڈھانپ دیا، لیکن ایک سوراخ پھر بھی بچ گیا۔ تو اس سوراخ پر آپ سب جانتے ہیں، بارہا سنتے ہیں کہ اپنا پاؤں مبارک، اپنی ایڑی مبارک رکھ دی، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے محبوب کو غار میں بلایا، حضور اندر تشریف لے آئے۔ اب یہ جو اذ ہما فی الغار، اس غار میں ان روز و شب میں فقط ان دو ہستیوں کے علاوہ کوئی انسانی ہستی نہ تھی۔ اب یہ بڑے عشق و محبت کے لمحات ہیں، یہ بڑی محبت کی اور عجیب داستانوں کی، محبت و عشق کی ایک عجیب داستانوں کی راتیں ہیں۔ یہ تو سب نے سنا ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب نے اس غار میں اس سوراخ پر اپنا پاؤں مبارک رکھ دیا،
ایڑی رکھ دی تو سانپ نے ڈس لیا. جو صدیوں سے سالوں سے نہیں صدیوں سے اس انتظار میں تھا کہ یہاں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے اور میں ان کے دیدار کی سعادت حاصل کروں گا. یہ تو ایک اللہ کی ایک مخلوق جو زہریلی مخلوق ہے اس کے علم کا عالم ہے, تو خود اللہ کے حبیب کے علم کا عالم کیا ہوگا. پھر بات یہ ہے, مختلف علماء اپنی تقاریر میں, اپنے خطابات میں یہاں پر تفصیل بیان کرتے ہیں کہ اس وقت کس طرح سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانثاری کا ثبوت دیا اور اپنا پاؤں مبارک نہیں ہٹایا. انسانی فطرت ہے, انسانی نفسیات کے جو ماہرین ہیں وہ خود فقط تخیل میں اس کا تجزیہ کر لیجئے کہ کوئی فقط ذرا سی چونٹی ہمیں کاٹ لے یا کوئی ہلکا سا کانٹا ہمیں چبھ جائے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے. وہ ذرا سی لمحے بھر کی تکلیف ہمیں اضطراب میں مبتلا کر دیتی ہے, اور نفسیات یہ کہتی ہے کہ انسان فوری طور پر اپنے آپ کو پیچھے ہٹاتا ہے, پیچھے ہوتا ہے, آگے نہیں ہوتا. کبھی تجربہ کر کے اپنے آپ پر دیکھ لیجئے گا, یا کسی کو سوئی چپ ہو کر اپنے دوست کو, اپنے یار کو دیکھ لیجئے گا تو اندازہ ہوگا فطرت انسانی یہ ہے کہ جب موذی چیز یا کوئی بھی تکلیف دہ چیز انسان کو چبھے تو انسانی جسم پیچھے ہٹتا ہے. لیکن جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سانپ نے ڈسا تو آپ نے پاؤں پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ اور کس کر اپنے پاؤں کو جما دیا کہ مبادا وہ زہریلی چیز باہر نہ آ جائے اور میرے یار کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. یہ تو فطرت انسانی کا ایک پہلو ہو گیا. اب یہاں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ بھئی شدت تکلیف سے جو وہ زہر انسانی جسم میں پھیلا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اتھر میں سرایت کرتا چلا گیا, ایڑی سے پنگلی میں, پنگلی سے رانوں میں, رانوں سے پیٹ میں, پیٹ سے گردن میں, گردن سے دماغ میں پہنچا, آنکھوں میں پہنچا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گواہ ہو گئے. سب نے سنی ہے نا یہ بات, اور تمام علماء بیان کرتے ہیں. لیکن میں نے بڑی ایک پیاری بات ایک کسی عارف باللہ سے یہ بات سنی اور بڑی طبیعت میں کیف آیا. وہ کہنے لگے, فرمایا انہوں نے کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے یہ شدت درد کی وجہ سے نہیں تھے, یہ تکلیف کی وجہ سے نہیں تھے, بلکہ اس کی وجہ کچھ اور تھی. آپ کہیں گے بھئی کیوں؟ دلیل بھی خوب ہے اس کی, بڑی زبردست دلیل ہے کہ بھئی یہ شدت تکلیف کی وجہ سے, اذیت و کرب کی وجہ سے نہیں. دلیل کیا تھی؟ شاید اسی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حوالے جو پہلی گفتگو کی تھی وہاں بھی ذکر ہوا تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا پہلی نشست پر. یاد ہوگا صدیق کے حوالے سے جب میں نے گفتگو کی تھی تو سیدنا یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے. بی بی زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی, وہ ان پر عاشق ہو گئی, ان کے حسن پر فدا ہو گئی. سب جانتے ہیں, مختصر کرتا ہوں. تو اس کی جو سہیلیاں تھی, اس کی جو دوست تھی, وہ اس کا مذاق اڑاتی تھی کہ عزیز مصر ایک ملکہ, ایک شان و شوکت رکھنے والی, ایک جاہ و منصب والی فقط ایک غلام پر عاشق ہو گئی. تو وہ ہنستی تھی, وہ مسکرا دیتی تھی. تو اس نے زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو کہ بھئی وہ کیا بات ہے جس پر میں فدا ہوئی ہوں, میرا دل مر مٹا ہے, اسے دعوت کی. آپ سب جانتے ہیں, دعوت کی اور
ان کے سامنے کھانے رکھے، پھل رکھے اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ظاہر بات ہے اس کی ملکیت میں تھے، تو یہ کہا کہ جس وقت ان کے ہاتھوں میں چھری ہو، اس کی سہیلیوں کے ہاتھوں میں، یہ مطلب سارا ایک سین کریٹ کیا کہ جس وقت ان پھلوں کو کاٹنے کا مرحلہ آئے اسی لمحے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اس بزم میں تشریف لے آئے۔ چنانچہ ابھی وہ زلیخا کی سہیلیاں ان پھلوں کو کاٹنا چاہتی تھی، ہاتھ میں تھے، چھری ہاتھ میں تھی، بھائی چھری کا تو کام کاٹنا ہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہی اس بزم میں تشریف لائے تو حسن یوسف کی چکا چوند سے، جمال یوسف کی جگمگاہٹ سے وہ مدہوش ہو گئے، ان کے ہوش و حواس معطل ہو گئے، اور انہوں نے وہ چھریاں پھلوں پر نہیں اپنے ہاتھوں پر چلا دی، اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ قرآن نے کہا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ قطع کر لیے، کاٹ لیے۔ مجھے بتائیے، میں نے کہیں نہیں پڑھا، کہیں نہیں سنا کہ ان عورتوں کو جمال یوسف کی زیارت کے وقت، ان انگلیوں کے کاٹتے وقت، ان ہاتھوں کو کاٹتے وقت جبکہ خون رس رہا تھا، چھری چل رہی تھی، کوئی ان کے منہ سے آہ بھی نکلی ہو، کوئی درد کی، کرب کی، تکلیف کی، اذیت کا احساس بھی ہوا ہو؟ نہیں نہیں، جمال مصطفیٰ کی، جمال یوسف کی جگمگاہٹ اور مدہوشی ایسی تھی کہ انہیں اپنی انگلیوں کے، اپنے ہاتھوں کے کٹنے کا احساس نہیں ہوا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ تو بھائی جب جمال یوسف کا یہ عالم ہے تو پھر جمال مصطفیٰ کا عالم ہے۔ حضرت یوسف کو تو جمال مصطفیٰ کا فقط ایک حصہ ملا تھا، تو مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، تو یہاں تو جمال مصطفیٰ ہے کہ اللہ کریم کے حبیب یہ فرماتے ہیں، روایات میں یہ ملتا ہے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال پوری طرح آشکارا ہو جاتا تو کسی کو دیکھنے کی تاب نہ ہوتی، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، عورتوں کی انگلیاں، اور تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ یہ بھی ایک طویل وضاحت ہے اس کی تشریح۔ وہاں عورتیں تھیں، وہاں عالم مدہوشی تھا، یہاں مردان عرب ہے، اور عالم ہوش و حواس میں اپنے آقا پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ جب بات یہاں سے چلی تھی کہ جب صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تو وہ آنسو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ آنسو درد و تکلیف اذیت کے نہیں تھے۔ ارے جس کے سامنے، جس کی آنکھوں کے سامنے روح مصطفیٰ کا حسن ہو، اسے اذیت و تکلیف کا کیا پتا؟ جمال مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہو، وہ کیسے اذیت و تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق مصطفیٰ میں اس وقت اس مقام پر تھے کہ جب ان کے آغوش میں، ان کی گود میں روح مصطفیٰ تھا، روح مصطفیٰ کا وہ نظارہ کر رہے تھے، تو انہیں خیال آیا ہوگا کہ جب ان سے فراق کا عالم ہوگا، جب قبر میں پہنچیں گے، قبر کی وحشت و تاریکی ہوگی، یا جب حشر کا سما ہوگا، یعنی جب ہم حضور سے جدا ہوں گے، جب میں حضور سے فراق میں ہوں گا، دور ہوں گا، ابھی تو یہ قرب و وصال کے لمحات میسر ہیں، تو تب صدیق اکبر
کہ جس نے ان کی آنکھوں سے آنسو روا کر دی. اب یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، فقط 2 ہستیوں کے آنسو ہیں جنہوں نے رخ مصطفیٰ کو چوما ہے. فقط 2 آنکھوں کے آنسو ہیں کہ جنہوں نے روئے مصطفیٰ کے رخساروں کے بوسے لیے ہیں. کون سی 2 ہستیاں؟ ایک تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی غار ثور میں آغوش صدیق اکبر میں چہرہ مصطفیٰ ہے، اور رخسار مصطفیٰ پر صدیق اکبر کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو رخسار مصطفیٰ کو چومتے. اور غزوہ خیبر کے موقع پر، سوری غزوہ خیبر نہیں بلکہ ایک اور موقع پر آغوش علی میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے اور علی کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، وہ بھی رخسار مصطفیٰ کو چومتے. تو ایک صدیق ہے اور ایک علی ہے. مقام صدیق بھی بڑا اعلیٰ و عرفہ ہے، اور مقام علی کا بھی کیا کہنا. اب آنسو جب رخسار مصطفیٰ کو چوما، فقط ایک واقعے بھی وقت تمام ہو رہا ہے، واقعات تو بہت سارے ذہن میں تھے کہ یہ بھی بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا، یہ بھی پیش کروں گا، لیکن اللہ کی مرضی. بات کیونکہ اہل محبت کی محفل ہوتی ہے تو محبت کی بات کرنے کو جی چاہتا ہے. تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی یہ عقیدہ رکھیے کہ نبی سوتا نہیں، اس کی آنکھیں فقط بند ہوتی ہیں، اس کا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے. آنکھیں کھولی، پوچھا کہ اے ابو بکر تمہیں کس چیز نے بلایا؟ تو سارا معاملہ پیش کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دکھاؤ. اب یہاں پر بھی ایک بڑی محبت والی بات ہے. یہ جو ابھی بات میں نے پیش کی شاید یہ بھی غالباً آپ لوگوں میں سے اکثر نے پہلی بار سنی ہوگی. اب جو بات پیش کرنے جا رہا ہوں شاید یہ بھی پہلی بار سنی. ایڑی میں، پاؤں میں، انگوٹھے میں سانپ نے ڈسا اور حضور نے کہا بھائی دکھاؤ. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب نے، ان کے عشق نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنا پاؤں حضور کی طرف کرے. آپ نے پاؤں نہیں کیا، دیا نہیں. یعنی بات ہے ایری میں کچھ ہوگا، کسی کو دکھائیں گے تو پاؤں پھیلائیں گے، آگے کرے. پھر کہا حضور نے، پھر نہیں کیا، پھر کہا. یہاں تک کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو اٹھایا، اس کو دیکھا، اور اس جگہ پر جہاں پر اس سانپ نے ڈسا تھا اپنا لعاب لگایا، لعاب دہن لگایا. اب صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ لعاب پہلے لگا یا میرا درد پہلے ختم ہوا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ لعاب دہن مصطفیٰ کہاں لگ رہا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی میں، پاؤں میں. اور وہاں غزوہ خیبر کے موقع پر حضور کا لعاب دہن حضرت علی آنکھوں میں لگا تھا. ارے یہ مقام صدیق ہے، وہ مقام علی ہے. صدیق کا مقام اپنی جگہ ہے اور علی کا مقام اپنی جگہ ہے. کتنا وقت ہو گیا بھائی، وقت زیادہ نہ ہو جائے. بہرحال اختصار کی طرف جاتا ہوں. اسی سفر ہجرت مدینہ میں، اسی غار میں، یہاں تک تو سب نے سنی ہے نا باتیں، کچھ نئی باتیں شاید آج آپ کے گوش گزار ہوئی ہوں گی. ایک اور بات ہے، درد تو ختم ہو گیا، زہر کا اثر جاتا رہا. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی، شدت کی پیاس لگی. اب پانی موجود نہیں. آپ کو پتا ہے اس وقت جو ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیٹی، آپ کے غلام جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ پہنچاتے تھے رات میں، اور وہیں پر بکریاں چلاتے تھے. ایک طویل تفصیل ہے اس کی کہ کس طرح سے ان کے لیے خوراک کا سامان ہوتا. تو ایمان افروز آتی ہے بیوی،
کہ جب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض گزار ہوئے کہ ان کے پیاس لگی شدت کی، تو حضور نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، غار کے بیچ میں جاؤ، یعنی تھوڑا کے درمیان میں جا کر جاؤ، تمہاری پیاس بجھانے کا سامان ہو جائے گا۔ اب حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں نے تو خود غار کی صفائی کی ہے، خود غار کو صاف کیا ہے، دیکھا ہے کوئی اتنا بڑا غار نہیں ہے، کہاں ملے گا پانی؟ نہیں، اطاعت صدیق کا عالم یہ تھا کہ زبان مصطفیٰ سے نکلنے والے اس حکم کی تعمیل میں چل پڑے۔ آگے بڑھے، درمیان میں پہنچے تو دیکھا ایک پانی کا چشمہ جا رہا ہے، سبحان اللہ، سیراب ہو گئے، پانی پیا، واپس تشریف کیا، پوچھا ہاں صدیق اے ابو بکر پانی پی لیا؟ جی پی لیا۔ کہاں سے پیا؟ بتایا کہ جناب ایک چشمہ جاری تھا، تمہیں معلوم ہے یہ کہاں سے آیا؟ یہ پانی کہاں سے آیا؟ کہتے خود ہی سوال کیا۔ تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ ورسولہ اعلم۔ ایک تو یہ بات، یہ جملہ کہتے ہیں نا ہم لوگ واللہ عالم، اور اللہ جانتا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، لیکن جو اہل محبت ہیں، جو اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کو بھی حاضر و ناظر مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم یا واللہ اعلم ورسولہ۔ اور یہ جملہ حضرت سیدہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ جب سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی تو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ اے ابو بکر، یہاں کوئی پانی نہ تھا، پانی کا چشمہ نہ تھا، لیکن جب تم نے اپنی پیاس کا اظہار کیا، پانی کی خواہش کی، تو میں نے تمہیں جب یہ حکم دیا کہ غار کے درمیان میں جا کر سیراب ہو جاؤ، پانی پی لو، تو میرے ان کلمات کے بعد پروردگار عالم نے جنت کے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جنت کی ایک نہر سے پانی لے کر اس غار جو فقط تمہارے لیے آیا۔ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اللہ کے نزدیک میرا یہ مقام ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہارا مقام اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بات مختصر کرتا ہوں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مواقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان۔ بھائی اللہ بھی حاضر ہے، اور صدیق اکبر کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں اللہ کے رسول بھی ہے، یہاں بھی رسول ہے، اور ان کے گھر میں بھی اللہ بھی، اور اس کے اللہ کا محبوب بھی ہے۔ تو جب تن کے کپڑے بھی، ٹاٹ کا لباس پہنا تھا اس وقت، سب جانتے بوری نما، تو جب اس لباس، اور اس میں روایت میں ملتا ہے کانٹوں سے اس کو بند کیا گیا تھا، کانٹوں کے وہ لگے ہوئے تھے، جیسے ہم بٹن لگاتے ہیں بند کرنے کے لیے کانٹے لگاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا جبریل امی علیہ السلام اس موقع پر حاضر ہوئے تھے، اور کس عالم میں حاضر ہوئے تھے؟ اسی کاٹ کے لباس میں، اسی بوری نما لباس میں جس میں صدیق اکبر بارگاہ نبوی میں حاضر تھے۔ اور حضرت جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو آپ کے محبوب کی یہ ادا، یہ ایثار اتنا پسند آیا ہے کہ آج انہوں نے جو لباس پہنا ہے فقط میں نے نہیں بلکہ اللہ کے سارے فرشتوں نے آج یہ لباس پہنا ہے، اور اللہ انہیں سلام کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے۔ اب بڑی پیاری بات ہے، اللہ اکبر، بڑا پیارا جملہ ہے۔ بھائی ہر شخص اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول کی رضا چاہتا ہے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، لیکن حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا یہ اللہ سے راضی ہے؟ اس عالم میں کچھ نہیں ہے جب کے پاس، فقط جسم پر جو لباس ہے وہ بھی ٹاٹ کا لباس ہے۔ اللہ یہ پوچھا ہے کہ کیا یہ اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ تو ان سے راضی ہے ہی، کیا یہ بھی اللہ سے راضی ہیں؟
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی گریہ و زاری کے عالم میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار ہوتے ہیں کہ اللہ اور عز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اپنی رضا کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ بہرحال آخری بات، جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، بات یہ نا حبیب سے محبوب کو محبوب سے کیسی محبت ہوتی ہے، کیسا پیار ہوتا ہے، کیسا عشق ہوتا ہے، کیسا لگاؤ ہوتا ہے۔ جب وصال مبارک ہوا، وصال مبارک کے واقعات بھی بڑے عشق انگیز ہیں۔ جس دن، جس وقت، جس عالم میں، جس کیفیت میں، جس انداز میں سرکار دو جہاں کا وصال ہوا، اسی عالم میں، اسی دن، اسی کیفیت میں، اسی عمر میں، اسی انداز میں سیدنا صدیق اکبر کا وصال ہوا۔ آپ نے وصیت کی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو کہ علی جب میرا وصال ہو جائے تو میرا غسل کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد میرے جسد کو، میری میت کو، میرے جنازے کو روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا کہ ابو بکر اجازت چاہتا ہے اور اجازت مل جائے تو اندر لے جانا اور مجھے دفن کر دینا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا مسلمانوں کے قبرستان میں۔ ایسا ہی کیا گیا کہ جب وصال مبارک ہو گیا، غسل اور تجہیز و تکفین کے بعد مولائے کائنات شیخ خدا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جسد مبارک، آپ کا جنازہ، آپ کی میت مطہرہ روضہ مبارک کے سامنے رکھ دی، صلاۃ و سلام پیش کیا، عرض گزار ہوئے۔ اب دیکھیے یہاں صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے، یا دیگر کچھ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے۔ عرض گزار ہوئے، ابھی عرض پوری ہوئی تھی کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مصطفیٰ کا دروازہ کھل گیا، خود بخود کھل گیا، اور نہ صرف دروازہ کھلا بلکہ روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی جو حاضرین نے سنی کہ ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہ حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یعنی جو زندگی بھر ساتھ رہا، بچپن سے لے کر، بچپن کا دوست بڑا اہم ہوتا ہے، بچپن کے دوست تھے، بچپن سے لے کر یوں کہیے 55 تک ہی نہیں، 63 برس عمر حضور نے پائی اور 2 سال فقط بڑے تھے آپ، یعنی 11 ہجری سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سن ہے، اور 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال ہے، فقط 2.25 سال آپ کا عہد خلافت ہے، لیکن بڑا تاریخ ساز دور ہے۔ تو جہاں زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست رہے، ساتھ رہے، خلوت میں، جلوت میں، مکہ میں، مدینہ میں، سفر میں، حضر میں، جہاد میں، ہر عالم میں حضور کے ساتھ رہے، تو وصال کے بعد بھی سرکار دو جہاں کے ساتھ ہیں، آپ کے پہلو میں مدفون ہیں، یہ کم اعزاز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ جو عشق اور جو محبت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آقا سے تھی، ہمارے مولا سے تھی، اللہ کے حبیب سے تھی، اللہ کریم اس کی فقط ایک جھلک، ایک ذرہ، ایک ربق، میں کہتا ہوں ذرے کا ذرہ بھی مل جائے، جیسے کہتے ہیں نا وہ جو ایٹم کا جو سب سے چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، اس کا مالیکیول، یعنی جو کم سے کم جس کو خود بین سے بھی نہ دیکھا جا سکے، اگر وہ ذرہ بھی ہمیں مل جائے تو سمجھیے دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وما توفیقی الا باللہ۔
وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.